تقریباً تمام مشائخ، تمام سلسلوں کے مشائخ حزب البحر پڑھتے ہیں، کیونکہ حزب البحر ہے جو انسان کو کامل بناتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ویسی دعا ہے کہ جس کی بنیاد پر کتنے سلسلے چل رہے ہیں، کتنے آستانے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ دعا اجازت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا میں ماہر ہونے کے لیے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ دعا تو ہے ہی شاذلی خاندان کی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب الأقطاب امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ مگر آپ کی سخاوت کا دریا ایسا ہے کہ تمام سلسلے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بعض حضرات کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں آپ ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں، حالانکہ ہم ہر ایک کو نہیں دیتے، ہم استخارہ بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس کے عقائد کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اجازت دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام بزرگ فرماتے ہیں جس کی تم نیت کر سکتے ہو وہ کام ہو سکتا ہے اس دعا میں، اور حزب البحر والا کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا۔ ذکر خدا کی صورت یہ حزب کی بہار، علم و عمل سراپا یہ شاذلی طریقہ۔ قطب الأقطاب امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کی طریقت ہے، وہ بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہیں۔ قطب الأقطاب امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر تجھے مدد چاہیے تو اس سے مدد مانگ جو تیرے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اب ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ تیرے سب سے نزدیک کون ہے، تو اگر قرآن کو جانتا، حدیث کی تعلیمات سے تھوڑا بہت بھی واقف ہے، تو وہ کہے گا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ تو یہ امام شاذلی کی تعلیمات ہیں۔ اتنا کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی کام پھنس جائے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، تو تم اللہ کو میرا وسیلہ پیش کرو۔ تو یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ وسیلے کے ہم قائل ہیں، تو یہ آپ کی تعلیمات ہے۔ تو یہ حزب البحر بھی سراسر آپ کی اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرواتا ہے، ڈائریکٹ گفتگو ہے اس میں۔ ورنہ ایک عام آدمی کا ذہن کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو کسی کے بابے کو ڈھونڈتا ہے، کسی فقیر کو ڈھونڈتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے میرا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ مجھ سے بہت دور ہے، تو اس لیے کسی ایسے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو، تو مزارات پہ جاتا ہے، بابوں کے پاس جاتا ہے، اولیاء کے پاس جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرا دیتے ہیں۔ تو حزب البحر بھی یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ ابتدا اس کی ہوتی ہے یا اللہ، اے اللہ، صدیوں سے بٹ رہا ہے تا حشر ہوگا جاری، مولا علی کا صدقہ دربار شاذلی میں۔ ہر زمانے میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے جو تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے، پھر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ولی کو اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ تو یہ کسی ایک آدمی کا منصب نہیں ہے، بلکہ یہ منصب چینج ہوتا رہتا ہے۔ اور بہجت الاسرار جو سب سے مشہور ترین کتاب ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات سے متعلق، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ غوثیت عظمیٰ، یہ قطبیت حضرت ابو الوفا کاکیس رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی۔ پہلے ان سے پہلے وہ غوث اعظم تھے لیکن چھپے ہوئے تھے، پھر ان کے پاس آئی تو اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا، پھر اس کو چھپا لیا، مگر ان سے پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے محبین میں سے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کی طرف منتقل ہو گئی، مگر وہ ظاہر نہیں ہوئے، ان کو اللہ نے چھپا کے رکھا، پھر چھپا رہا ایک منصب۔ پھر جب امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر فرما دیا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حیرت انگیز کام انجام دیے جو ایک زمانے کا غوث کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کے مقامات کو بڑھایا، جس کو چاہا ولایت پہ فائز کیا، جس کو چاہا ولایت کو کینسل کیا، جس کو چاہی مدد دی، جس کو چاہا ترقی دی، جس کو چاہا پستی دی۔ جو غوث کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام آپ نے کیے، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، تو یہ بزرگ زیادہ تر عرب میں مشہور ہوئے، اب یہاں پہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس دور صدیوں زمانے کے سلسلہ شاذلیہ کے عظیم ترین پیشوا
کہ دست مبارک سے ہمیں اس دعا کی سند اور خاص اجازت اور وہ سند کہ جو سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ در سلسلہ کڑی در کڑی، اور کون سی کڑی، کون سا سلسلہ کہ جس کو سلسلہ الذہب یعنی سونے کی چین، تو اس چین کا حصہ یا اس چین میں پرونے کے لیے آج آپ کو یہ سند شیخ محترم عطا فرمائیں گے۔ سارے ہی سلسلوں کی رفعت کا معترف ہوں، ہے سلسلوں کا ہیرا یہ شاذلی طریقہ، کہنا ہے اولیاء کا۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے حزب البحر شریف کی زکوٰۃ کے 3 دن پورے کیے، اور آپ اللہ کے فضل سے تقریباً تمام حضرات حزب البحر کے عامل ہو چکے ہیں۔ اب ان برکتوں کو جاری رکھنے کے لیے حزب البحر شریف اپنا معمول بنا لیجئے، اپنا ورد بنا لیجئے، اور اس میں کم از کم ورد کی جو تعداد ہے جو ہم اپنے شجرے میں بھی بیان کرتے ہیں، مرید کے لیے کم از کم 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام کو پڑھے۔ اس سال بھی الحمدللہ رب العالمین 1 ٹکٹ عمرے کا ہے جس کی قرآن اندازی کی جائے گی۔ پھر کرم ہوگا میں مدینے چلا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، جو پرچی ہمیں ملی ہے اس پہ نام لکھا ہوا پیر محمد ولد شاہ محمد شیخ۔ کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا۔ رب کریم یہ حزب البحر 3 دن رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اے رب کریم جتنے حضرات نے اس میں شرکت کی، اے رب کریم ان کی شرکت کو قبول فرما لے، ان کے پڑھنے کو قبول فرما لے، اس پڑھنے کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، اپنا خصوصی قرب عطا فرما دے، اور جتنے حضرات جو اس پوری کی پوری محفل کو مینیج کرتے رہے، یعنی ہمارے انتظامیہ عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ کے جتنے بھی احباب ہیں تو ان سب کے نام آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، مسجد انتظامیہ، اے اللہ ان سب کی کوششوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ عالم میں بجا ڈنکا امام شاذلی کا۔